كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج یہ سورہ مائدہ کا ہمارا 19واں رکوع ہے. سورہ النساء کا 19واں رکوع ہے اور آج کے رکوع کے اندر ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے. آغاز بھی الفاظ جو پہلے آیت کے الفاظ ہیں وہ اسی سے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اب اس سوال کا تذکرہ اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بطور خود ایک یاد دہانی کروائی ہے. یاد دہانی یہ ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي. اور اس فتوے کو دینے سے پہلے اللہ تمہیں اس کتاب کے اندر جو احکام پہلے سے آئے ہوئے ہیں یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ تمہیں وہ یاد دلاتا ہے. کون سی یتیم بچیاں؟ لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کے تم حق نہیں دیتے ہو، اور وترغبون ان تنکحوہن، اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے ہو. اب یہ پہلے 2 رکوع اگر آپ کو یاد ہوں سورہ النساء کے، ان کے اندر بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی اور یتیم بچیوں کے حقوق کی جو ہے
اس کے اوپر زور دیا. یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوال زیر بحث ہے آج کے رکوع میں، اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلایا کہ پہلے وہ احکام بھی تمہیں یاد رکھنے چاہیے. اور ابھی جو ہم نے نماز پڑھی ہے پہلی رکعت کے اندر، بڑی مشہور صورت ہے سورہ ماؤن، لیکن الفاظ پر ہم غور نہیں کرتے ہیں. کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے. یہ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے حقوق پر ڈاکہ مارتا ہے. یہ بندہ جس کا آخرت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یاد دہانی کر دی. اور یہ جو بات ہے کہ ان سے تم نکاح بھی نہیں کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ جو دور جہاد کے اندر یتیم بچیاں ہوتی تھیں، جب وہ کسی کی سرپرستی میں آتی تھیں، اگر وہ بچی خوبصورت ہوتی تو اس سے خود نکاح کر لیتے تاکہ اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں. اگر وہ بدصورت ہوتی ہے لیکن مالدار ہے، بدصورت ہے، تو کسی اور کو اس سے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ کوئی اس کا سر دھرا پیدا نہ ہو جائے جو کل کو اس کے حقوق کا مطالبہ کر سکے. یعنی یہ معاملہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی توجہ دلائی. اور صرف یہی نہیں، والمستضعفین من الولدان، وہ یتیم بچے بھی جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے اپنا حق لے سکیں. اسی لیے پہلے ان کے احکام کو ایک بار پھر ذہن میں رکھو. اور پھر وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تمہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو. اور وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی بھلائی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جائے گا. اب آگے وہ سوال ہے، بلکہ دو سوالات ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے. وہ سوال پہلے ذہن نشین کر لینا چاہیے. دور جہاد کے اندر عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی حد نہیں تھی، جتنی عورتوں سے چاہتے نکاح کر لیتے تھے. اور پھر ان عورتوں کے حقوق کا بھی کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں تھی، کوئی حقوق نہیں تھے. سورہ نساء کے اندر پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو پابندیاں لگائی ہیں اس کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ 4 کی حد مقرر کر دی کہ 4 بیویاں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ. دوسری شرط یہ رکھ دی کہ عدل کرو، مساویانہ برتاؤ کرو، تو نکاح کرتے جاؤ، 3-4 تک کر لو، لیکن عدل کے بغیر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں، ایک جو ہے وہ دائم المرض ہے اور یا بانجھ ہے یا تعلق کے ظل و شو کے قابل نہیں ہے، تو کیا پھر بھی وہ مجبور ہے کہ دوسری بیوی دوسری شادی کرنے کے بعد دونوں کے ساتھ یکساں محبت رکھے، یکساں رغبت رکھے اور یکساں جسمانی تعلق رکھے؟ کیا وہ مجبور ہے اس کے باوجود بھی؟ اگر وہ دوسری بیوی لے کے آتا ہے تو کیا وہ پہلی کو طلاق دے دے؟ کیونکہ وہ صاف ظاہر ہے اور دونوں کے ساتھ تعلق مساوی رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کیا کرے؟ پہلی کو طلاق دے دے؟ اس معاملے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کا جواب دیا گیا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو مرد سے نشوزن بدسلوکی کا خطرہ ہو، او اعراضن یا بے رخی کا خطرہ ہو، تو فلا جناح علیہما، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ دونوں حقوق میں کچھ کمی بیشی پر راضی ہو کر کے صلح کر لیں. یعنی گویا کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے مرد کو یعنی ایک لحاظ سے ڈھیل دے دے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ تعلقات کے اندر مساوی برتاؤ نہ رکھیں بے شک، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی صلح کر لیتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی ترغیب دلائی ہے. فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح کے اندر بہرحال بھلائی ہے. یعنی اگر یہ دونوں، عورت نے بھی اپنے حقوق میں کچھ کمی کر لی ہے، مرد نے بھی کمی کر لی ہے، کہ اگرچہ اس کو وہ بالکل غیر مرغوب ہے
اس کے باوجود بھی اس نے اس کو جو ہے اپنے ساتھ نکاح کے اندر رکھنا گوارا کر لیا ہے، اور کچھ نہ کچھ حقوق دینے کا اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ ادھر سے عورت نے بھی کچھ حقوق میں کمی کر لی ہے۔ اب ان کی صلح ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت اچھا ہو گیا ہے۔ وصلح خیر، صلح کے اندر بہرحال خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو نفس ہوتے ہیں یہ تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے۔ ہاں، عورت کی طرف تنگ دلی یہ ہے، یہ اس کیس کے اندر، ویسے یہ کیس جو ہے، یہ جو اصول ہے یہ عام ہے۔ آپ کی برادری کے تعلقات ہوں، تعلقات کو خراب ہوتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ دونوں طرف سے جو فریقین ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور دل کے اندر تنگ دلی کمزرفی کی وجہ سے شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے یہ سب سے حساس ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ تنگ دلی جو ہے عورت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اگرچہ سن رسیدہ ہوں، بیمار ہوں، کسی قابل نہیں ہوں، پھر بھی میرے ساتھ پورا تم جو ہے میرے حقوق ادا کرو، یہ اس کی تنگ دلی ہے۔ اور مرد کی تنگ دلی یہ ہے کہ عورت چاہ رہی ہے کہ میرا نکاح برقرار رہے، میں اپنے حقوق میں کچھ کمی کر لیتی ہوں، لیکن مرد پھر بھی اس کے حقوق کو اتنا کم کر لے کہ ناقابل برداشت حد تک وہ اس کے حقوق کو کم کرتا چلا جائے۔ یہ مرد کی طرف سے جو ہے وہ تنگ دلی ہے، کم ظرفی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے گرفت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد مردوں کو بطور خاص تاکید کر رہے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، یعنی اے مردو اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور خدا ترسی سے کام لو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مرد اور عورت کے تعلقات کے اندر، نکاح و طلاق کے معاملات کے اندر ہم نے اس سے پہلے بھی کافی ساری آیات پڑھی ہیں۔ جب بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں سے کہا ہے کہ تم جو ہے صلح کے اندر بھی، معاملات کو سنوارنے کے اندر بھی تمہیں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے، جس کے ہاتھ کے اندر اختیارات زیادہ دیے گئے ہیں، لہٰذا اسی کو ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہاں یہ ہے وہ اہم ترین معاملہ کہ جو انسان کی نفسیات کا یعنی زبردست پاس رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم مرد بیویوں کے درمیان مکمل طور پر عدل کرنے پر قادر نہیں ہو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم ایسا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیں نا فرق ہے نا بہت بڑا، ایک بیوی بوڑھی ہے دوسری جوان ہے، ایک خوبصورت ہے دوسری بدصورت ہے، ایک جو ہے خوش اخلاق ہے دوسری بد اخلاق ہے، اللہ حاصل قیاس، اس طریقے سے اور بہت سارے تفاوت ہو سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر کیسے ممکن ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا تعلق قائم رکھے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لہٰذا معاملے کو سلجھانے کے لیے بات کو سمجھو کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک پڑو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وہ جو دوسری ہے اس کو معلق چھوڑ دو، لٹکی ہوئی ہے بیچاری، ایسا لگتا ہے جیسے اس کو شوہر ہی نہیں، کوئی اس سے تعلق نہیں ہے اس کا، اور اس کے کسی قسم کی کوئی حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، یہ نہ کرنا۔ یعنی کہ ٹھیک ہے تمہارا میلان ایک کی طرف زیادہ ہے، لیکن دوسری کو بالکل جو ہے معلق نہ چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو معاملے کی اور وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہ ہے کہ تم نے اپنی استطاعت پر کوشش کی ہے کہ دونوں کے درمیان انصاف سے کام لو، پھر بھی تم سے بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اگر تم نے خلوص نیت کے ساتھ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر تفریق ہو جاتی ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر زوجین کے اندر علیحدگی ہو گئی ہے، الگ ہو گئے ہیں، تو یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ اپنی وسیع قدرت سے دونوں کو ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔
یعنی نہ وہ مرد اس عورت کا محتاج ہے کہ جو اپنے حقوق سے کہیں پر راضی نہیں ہو رہی ہے اور خام خواہ جو ہے وہ معاملے کو خراب کرتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مرد کا بھی جو ہے معاملہ اس کا ٹھیک کر دے گا. اور اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور علیحدگی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا ولی وارث بن جائے گا, اللہ اس کے معاملات کو سلجھائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وکان اللہ واسعا حکیمہ, اللہ تعالیٰ کا جو دامن ہے وہ بہت کشادہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے, دانا بھی ہے. اس کو معلوم ہے کہ ان دونوں کیسز کے اندر کس نے زیادتی کی ہے, تو جس نے زیادتی کی ہوگی اس کے خلاف یعنی اس کے مقابلے میں جو دوسرا فریق ہے اللہ اس کی پشتیبانی کرے گا, اللہ اس کو ساتھ دے گا. گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کیس کے اندر دونوں فریقین کو گویا کہ حوصلہ دلا دیا کہ گھبراؤ نہیں, اگر تم حق پر ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, گویا میں تمہاری مدد کروں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب تک کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بار تقویٰ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, یتیموں کے حقوق کی بات ہو یا بیویوں کے حقوق کی بات ہو, اگر خدا کا خوف دل میں نہیں ہے تو انسان بے شمار زیادتیاں کرتا چلا جائے گا, اور زیادتیاں کرنے کے لیے وہ ایسے عجیب و غریب ہتھ کنڈے استعمال کرے گا کہ کوئی دنیا کی عادات اس کو پکڑ ہی نہیں سکتی ہے. یہ سارا دل کا معاملہ ہے. اگر دل میں اللہ ہے تو وہ بندہ جو ہے عدل و انصاف کی بہترین روش پر قائم رہے گا. اس لیے فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ترین ہے. اب عدل جو ہے یہ سارا کا سارا تقویٰ کے ساتھ منسلک ہے. اگر دل میں خدا کا خوف ہے, خدا کا لحاظ ہے, خدا کا احساس ہے, تو عدل کیا ہے, انصاف کیا ہے, بندے کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ 3 بار جو ہے ایک انتہائی مؤثر انداز میں ترغیب دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں میرا خوف کرنا چاہیے اور میرے مقام و مرتبہ کو پہچانو, میرے اقتدار کو, میری قوت قاہرہ کو پہچاننے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے 3 بار فرمایا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک میں ہوں. یہ جملہ 3 بار فرمایا اللہ تعالیٰ. فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اور وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی ہم نے یہی نصیحت کی تھی, یہی تاکید کی تھی. اور وَإِيَّاكُمْ, تمہیں بھی یہی تاکید کی جا رہی ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. اور وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے, اس کا مالک اللہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق ہے. تمہارے اس کفر کے رویے سے وَإِن تَكْفُرُوا کے الفاظ استعمال ہوئے, اللہ نے اپنے تقویٰ کی طرف توجہ دلا کر کہا تم نہیں مانتے ہو, گویا کہ تم کیا کر رہے ہو, میری اس تاکید سے, میری اس تلقین سے کفر کر رہے ہو, تو پھر ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, اسے تمہاری عبادتوں کی, تمہارے تقویٰ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو حمید ہے, یعنی تمام صفات سے متصف ہے, ساری تعریفوں کا وہ اکیلا مستحق ہے. اس لیے ہاں دوبارہ غور سے سن لو, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ہاں آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے. یہ جملہ پے در پے لگاتار 3 بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. آخری بار یہ فرما کے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ فرما رہے ہیں وکفا باللہ وکیلا. ہاں کارسازی ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے, کاموں کو بنانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے, کاموں کو بگاڑنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق کو بگاڑو گے تو تمہارے کام کبھی نہیں بنیں گے, تمہارے کام بگڑتے چلے جائیں گے. تم جتنی ہیرا پھیریاں کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کریں گے اور آخرت کے اندر تو کریں گے ہی. اس لیے آگے انتہائی سخت بات فرمائی اللہ تعالیٰ, ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. اگر تم نے میری ان ساری تاکیدوں کو ماننے سے انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری جگہ
کسی اور کو لے آئے، تمہیں ہٹا کے، ایھا الناس ہو، اے لوگوں تمہیں ہٹا کے، یاتی بآخرین، اللہ کسی اور لوگوں کو یہاں پر لے آئے، اور وکان اللہ علی ذالک قدیر، اللہ اس چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت عمل تم سے چھین لے، تمہاری زندگی کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹ دے اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، گویا کتنی بڑی وعید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو تم ظلم اور ناانصافی کرتے ہو، یتیموں کے بارے میں ہو یا بیویوں کے بارے میں، یہ تم اس لیے کر رہے ہوتے ہو کہ دنیا کی چند روز زندگی کا کچھ نفع سمیٹنا چاہتے ہو، کچھ مزے لینا چاہتے ہو دنیا کی زندگی کے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بڑے پیار سے ترغیب دلائی، آخرت کی ترغیب دلائی، اور بڑے پیار سے اس لیے کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کے ثواب کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اور جو عمرہ کے دوران پڑھنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی ہمارا فوکس جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن اے اللہ یہ دنیا جو ہے یہ بھی تو اچھی کر دے، تیرا اقتدار ہر چیز کے اوپر محیط ہے، یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی سنوارنا بھی تیرے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، تو آخرت کا مالک ہے، دنیا کا سنوارنا تو تیرے لیے بالکل ایک پلک جھپکنے کے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے یہ زیادتیاں کر رہا تھا، یہ اور جو ہے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، اس کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو دنیا آخرت دونوں کے اندر تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں۔ وکان اللہ سمیع بصیرا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ کون واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون واقعی اس کے جاہ و جلال سے ڈر کے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر عدل و انصاف کو لے کے آیا ہے، اور کون جو ہے یتیموں اور عورتوں کہ جو اس معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری چیز کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے انتہائی حکیمانہ احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی کیسی حکمتیں ہیں آج کے سبق کے اندر آپ دیکھیں، یعنی یہ جو معاملہ تھا کہ اگر دو بیویاں ہوں اور دونوں کے درمیان یعنی نیچرلی فرق ہے، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا چاہیے، دونوں کے درمیان عدل کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی مؤثر انداز میں ایک بار پھر یاد دہانی کرائی، اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلانے کے لیے 3 بار لگاتار اپنے زبردست اقتدار کا اندیا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے دنیا آخرت کی خیر و بھلائی کی طرف بلایا ہے، اور بڑے ہی محبت کے ساتھ بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا